کون ہے جو ہمیں روک رہا ہے؟ کیوں روک رہے ہیں ہمیں اندر جانے سے؟ کیا ہم وہاں پہ کیا ایسا وہاں پہ ہم چیزیں ڈسکس کریں گے؟ آلریڈی آپ لوگ وہاں پہ ریکارڈنگ کی چیزیں تو لگا چکے ہیں. کرنل ویسے بھی اوپر سن رہا ہوتا ہے باتیں, وہاں پہ ویسے بھی ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ایسے کیا چیز ڈسکس کریں گے عمران خان صاحب کے ساتھ جو آپ سے خفیہ ہوگی, آپ کو پتہ چل جائے گی. لیکن ان کو ڈر ہے کہ جو عمران خان صاحب نے جو ہمیں سیاہ کی کال دی ہے 8 فروری کو, ثوابی میں انشاءاللہ ہم تاریخ ساز جلسہ کریں گے. باوجود اس کے ہم آپ کو ثابت کر کے دیں گے کہ آپ لوگوں نے گولیاں بھی چلائی, آپ لوگوں نے ہمارے کارکنان کو ڈک بھی کیا, ہمارے کارکنان کو گرفتار بھی کیا, باوجود اس کے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ قوم ڈر جائے. لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں کا مجمع ثوابی میں اور پورے پاکستان میں میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جی دیکھیں 8 فروری کو صرف آپ کا ووٹ نہیں چوری کیا گیا بلکہ 8 فروری کو قوم سے امید لی گئی. آج ہماری ملاقات تھی ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ. وہ مسلسل دوسرا ہفتہ ہے کہ وہ ہم سے ملنا چاہ رہے ہیں, اور اس پہ ہمارے ساتھ سہیل آفریدی جو ہمارے CNW کے منسٹر خیبر پختونخوا کے, تیمور جگڑا جو ہمارے ایکسو منسٹر ہیں وہ, اور دیگر ہمارے منسٹران MNAs خان ان سے ملنا چاہ رہے ہیں. ایک تو خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے, اور چونکہ ہم پارٹی کے عہدیداران ہیں, کارکنان ہیں, تو ہمارے ساتھ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں پارٹی کے ریلیٹڈ جو ہماری خیبر پختونخوا یا پورے پاکستان میں جو ہماری تحریک چل رہی ہے. تو عمران خان صاحب ہم سے فیڈ بیک بھی لینا چاہ رہے ہیں اور وہ ہم سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن بحیثیت MNA آج میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو جج عمران خان صاحب کی ہیئرنگ کر رہا ہے عدالت کے اندر, جب وہ آ رہے تھے تو وہاں پہ جو کھڑے پولیس یا جو جیل کا عملہ ہے تو وہ ان کو سلوٹ مار رہے تھے, اور ایک طرف میرے ساتھ دیگر ممبران قومی اسمبلی اور منسٹر وہاں پہ ہم کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کون ہے وہ جو اس نظام سے اتنا پاورفل ہے, وہ کون ہو سکتا ہے جو پارلیمنٹیرین, جو ہمارا استحقاق ہے, جو آئین اور قانون جو ہمیں پریویلیج دیتا ہے چیزوں کی, کہ ہم کسی بھی وقت پورے پاکستان میں بحیثیت MNAs, بحیثیت منسٹر, ہم کسی بھی جیل کا وزٹ کر سکتے ہیں, ہم کسی بھی قیدی کے ساتھ مل سکتے ہیں. لیکن ایک طرف ان کو سلوٹ اور دوسری طرف قوم کے منتخب نمائندے جن کو پاکستانی قوم نے الیکٹ کیا ہے, اور وہ بھی فارم 47 سے بچت کے بعد, کیونکہ 2 ٹائپ کے MNA دیوان کے اندر بھی, ایک حقیقی ہے جو فارم 45 میں بھی جیتے ہیں, فارم 47 میں بھی جیتے ہیں, اور ایک وہ ہے جن کو 8 فروری کو قوم نے ریجیکٹ کیا, فارم 47 کے ذریعے ان لوگوں کو جتوایا گیا. الحمدللہ میں 1,32,000 ووٹوں کا نمائندہ ہوں اپنے حلقے, اپنے علاقے کا, اور میں ادھر کھڑا, میرے ساتھ دیگر ہمارے ممبران کھڑے, ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے چیئرمین عمران خان صاحب نے بلایا ہے, وہ ہم سے ملنا چاہ رہے ہیں, ہم ان سے ملنا چاہ رہے ہیں, پچھلے سال 1.5 سے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی بتاتے ہیں, انتظار کریں, اور جی اوپر سے آرڈر آ جائے, اوپر سے حکم آ جائے. ہم پوچھتے ہیں کہ اوپر ہے کون؟ 8 فروری کو قوم سے خواب چھینے گئے. یہ ایک ووٹ کی یہ کاغذ کا پرچہ نہیں تھا, یہ 25 کروڑ عوام کی امید تھی کہ ان کا لیڈر دوبارہ وزیر اعظم بنے گا, اور وہ پوری دنیا میں جو انٹرنیشنلی وہ ہمیں ریپرزینٹ کر رہا تھا, جو لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایبسولوٹلی ناٹ بول رہا تھا, جو ہمارے پیغمبر رسول کی بات کر رہا تھا پوری دنیا میں. 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ عمران خان کو اس لیے دیا کہ وہ دوبارہ پرائم منسٹر بنیں گے. لیکن نہ اس ملک میں آئین ہے, نہ قانون ہے. کوئی تو ہے اس ملک میں جو پوری پاکستانی اب جانتے ہیں کہ وہ اباء اللہ ہے, نہ وہ کسی آئین کو مانتے ہیں, نہ وہ کسی قانون کو مانتے ہیں. باوجود اس کے الحمدللہ کہ اس ٹائم اس مشکلات کے باوجود, اتنی مشکلات کے باوجود پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. اور آخری بات, اس کے بعد دیگر ہمارے ساتھی فخر جہان ہمارے ساتھ سپورٹس منسٹر وہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. آخری بات, ہم کارکنان MNAs یا منسٹر
جو عمران خان صاحب نے ہمارے ساتھ ڈسکشن کر لی ہے ہمیں تو نہیں ملنے دیا جا رہا، لیکن سابقہ خاتون اول جو عمران خان صاحب کی زوجہ ہیں بشرا بیوی، ان کو بھی مسلسل عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ان کی نہیں کرائی جا رہی ہے، حالانکہ قیدی کے بھی قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ عمران خان صرف قیدی نہیں ہے، عمران خان قوم کا لیڈر ہے، سابقہ پرائم منسٹر ہے، اس کے باوجود وہ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں، یہ سپرڈنٹ جو ادھر بیٹھا ہے اس کو خصوصی ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ عمران خان سے ان کے کارکنان کو بھی نہ ملانے دیں، نہ بشرا بیوی کی ملاقات ان سے کرائے۔ لیکن انشاءاللہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ میں اس کے خلاف پریویلیج موشن جمع کروں گا۔ 10 تاریخ کو انشاءاللہ ہمارا قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، اس سپرڈنٹ کو میں قومی اسمبلی بلاؤں گا، میں اس کو دکھاؤں گا کہ ایک ایم این اے کی کیا اوقات ہوتی ہے اور سپرڈنٹ کی کیا اوقات ہوتی ہے۔ تم ہوتے کون ہو ہمیں روکنے والے؟ یہ تمہیں اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ وہ ہم سے ملنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمیں بار بار روک رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا میں پریویلیج کمیٹی میں پھر دیکھوں گا۔ شکریہ جی۔ فروری کو آپ نے نکلنا ہے، آپ نے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرنا ہے اور آپ نے پورے پاکستان میں کرنا ہے۔ ثوابی میں تو تاریخی جلسہ ہوگا۔ میرے سے کسی نے کہا کہ 8 فروری کو کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ 8 فروری کو کرکٹ میچ ہو رہا ہے لاہور میں۔ اگر لاہور کی حکومت ایک کرکٹ میچ اور 30 کلومیٹر دور گدافی اسٹیڈیم میں اور پھر 30 کلومیٹر دور جو ہے وہ مینار پاکستان پہ ایک جلسہ مینیج نہیں کر سکتی تو پھر سے صرف پنجاب کے لوگوں کے لیے افسوس کر سکتے ہیں۔ بڑی کمزور ایڈمنسٹریشن ہے۔ آئی ایم شور ان کو سہیل اور فخر جہاں جیسے لوگوں کو اگر وہ کیبنٹ میں لے لیتے تو وہ یہ دونوں کر دیتے بڑے آرام سے۔ اور کرکٹ میچ میں تو آبویسلی پاکستان کے لیے بیسٹ آف لک۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ دیکھیں میرے خیال میں ایک پیغام یہ ہے اور میں اپنے کیبنٹ کولیگ سے بھی درخواست کروں گا اور میرے خیال میں لاسٹ ٹائم خان صاحب سے بھی ایڈوائس آئی تھی اور میں جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں علی امین گنڈا پور اور جو ہمارے پارٹی کے صوبائی صدر ہیں جنید اکبر اور جو سیکرٹری جنرل اور چیئرمین ہیں ان سے بھی کہوں گا 8 فروری کو جیسے خان صاحب نے کہا ہے وہ الیکشن انکوائری ضرور خیبر پختونخوا میں اناؤنس کر دیں اور چیلنج کرتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دیکھیں اگر الیکشن صاف ہوا ہے، نہیں صاف ہوا۔ خیبر پختونخوا میں بھی ہر سیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اگر کسی کی جرت ہے تو جو انہوں نے تقریریں خیبر پختونخوا اسمبلی میں کی تھی وہ ٹی وی پہ چلا دیں کہ کیا کیا ان کو جو ہے وہ مشکلیں سہنی پڑی تھی سیٹ نکالنے کے لیے۔ نہیں چلا سکتے آپ، لیکن خیبر پختونخوا میں بھی ہر سیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اور جنہوں نے ڈالا ہے اور جن افسروں نے ان کی مدد کی ہے یہ ضروری ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ یہ چیزیں سویپ انڈر دا کارپیٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح 9 مئی کی انکوائری جو ہے وہ کال کریں اور میری تو ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جو 1 سال کیئر ٹیکر حکومتیں رہی ہیں انہوں نے جو کیا ہے میرے کولیگز نے تو اپنی منسٹریوں میں بھی دیکھا ہوگا۔ ابھی انہوں نے میرے خیال میں 10,000 لوگوں کی ریکروٹمنٹ ریورس کی ہے۔ کیئر ٹیکر حکومت کو ایک بندہ ریکروٹ کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوتی۔ 10,000 لوگ تھے تقریباً، 10,000 لوگ اس سال میں ریکروٹ ہوئے۔ اگر پاکستان کو آئین اور قانون کے راستے پہ لانا ہے تو پھر ان سب چیزوں کو انویسٹیگیٹ کریں۔ اسی لیے خان جیل میں یہ ان کا نظریہ ہے اور اگر وہ اندر سہ سکتے ہیں تو کم از کم ہم باہر بات ضرور کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر، سب سے مقبول ترین پارٹی کے بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب کو اپنی اہلیہ سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ منگل کے دن فیملی ڈے ہوتا ہے اور وکلاء کا ڈے ہوتا ہے اور اس کے باوجود جو ہے ان کی اہلیہ کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا۔ دوسرا دیکھیں جی، یہ بات جو ہے سہیل افریدی کی بطور منسٹر یا فخر جہاں کی بطور منسٹر یا شاہد خٹک کی بطور ایم این اے، یہ ناموں کا گیم نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں سہیل افریدی ہوں یا وہ شاہد خٹک ہے۔ یہ جو آئینی عہدے ہیں منسٹرز، ایم این ایز اور ایم پی ایس کے، یہاں پر کل کو کوئی اور ہوگا ہماری جگہ پر، تو یہ جو روایت ڈال رہے ہیں تو اس کو کل کو ان کو بھی بھگتنا ہوگا جو ہمارے ساتھ یہ کروا رہے ہیں۔
پہلی بات. دوسری بات کہ میرے اور فخر جہان کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے آرڈر تھے کہ انہوں نے ہماری ملاقات کروانی ہے. مطلب ایک جیل کا سپرڈنٹ اتنا طاقتور ہے کہ چیف جسٹس کی بات ہی نہیں مان رہا. کل انشاءاللہ تعالی ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ کرنے جا رہے ہیں سپرڈنٹ کے خلاف. ادھر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سپرڈنٹ نہیں کروا رہا, یہ اوپر سے آرڈر ہے کہ ان کو جانے نہیں دینا. مسئلہ یہ ہے اگر اوپر کے لوگوں نے یا طاقتور لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے جیتنا ہے اور کس نے ہارنا ہے, اگر طاقتور لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے اندر میٹنگ کرنی ہے, اس نے نہیں کرنی, اگر طاقتور لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ فیصلہ عمران خان کے خلاف آئے گا یا عمران خان کے حق میں آئے گا, تو پھر اس طرح کرتے ہیں کہ نہ پاکستانی عوام کو نہ ہمیں تکایا جائے. عدالتیں بند ہونی چاہیے, پارلیمنٹ بند ہونا چاہیے, یہاں جتنے بھی پولیس والے بیٹھے ہیں ان کو استعفے دینے چاہیے, اور ہمیں جو ہے راستہ دکھا دینا چاہیے کہ جی ایچ کیو کے علاوہ آپ لوگوں کو نہ ملنے دیا جائے گا, نہ آپ لوگ الیکشن لڑ سکتے ہیں, نہ آپ لوگ جیت سکتے ہیں, نہ ہی جو ہے آپ کا لیڈر باہر آ سکتا ہے. تو ہمارا قبلہ جو ہے پھر اس طرف ہوگا. پھر ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے ان سے جو ہے اجازت لینی ہے یا ہم نے روڈوں پر آئین اور قانون کی حکمرانی لانے کے لیے جدوجہد کرنی ہے. ہم نے وہاں جا کر ان سے بھیک مانگنی ہے یا ہم نے جو ہے پاکستان میں حقیقی جمہوریت کے لیے یا حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے. یہ باقی ڈرامے جو ہیں بند ہونے چاہیے. ہمارا استحقاق بطور ایم پی اے, بطور منسٹر, بطور ایم این اے بقایا جو ہے مجروح نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس بات پر جو ہے تانے دیے جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کا احتجاج کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. جب ہمارے آئینی راستے بند ہو جاتے ہیں, جب ہمارے قانونی راستے بند ہو جاتے ہیں, سارے دروازے ہم کٹکھٹاتے ہیں, جب ہمیں اجازت نہیں ملتی تو ہمارے پاس آئین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم جو ہے احتجاج کریں. لیکن جب احتجاج کرتے ہیں تو 26 نومبر کو پوری دنیا نے دیکھا کہ ہماری ریاست, ہمارے یہ طاقتور لوگ, ہماری یہ جعلی حکومت, انہوں نے جو ہے ہمارے لوگوں کو مارا, پیٹا, شہید کیا. ابھی تک جو ہے وہ ہمارے کارکنان ناحق قید میں ہیں. اس چیز کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی کل ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ کرنے جا رہے ہیں اور ہماری لیڈر کا یہ فرمان ہے کہ جب تک آپ لوگ مجھ سے ملے نہیں تب تک آپ لوگوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ملاقات ہم کر کے رہیں گے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. سید فخر جہاں نام ہے میرا, منسٹر سپورٹس کے پی. اس سے پہلے میں 2 مرتبہ آیا تھا, ہمیں نہیں ملنے دیا. پھر اس کے بعد ہم گئے اسلام آباد ہائی کورٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں آرڈر دیا گیا چیف جسٹس صاحب نے, یہ وہ آرڈر ہے. یہ ٹیوزڈے کو ہم لے کے آئے. ٹیوزڈے کو ہمیں کہا کہ آپ لوگ تھرسڈے کو آ جائے, آپ لوگوں کو ملنے دیا جائے گا. تھرسڈے کو بھی ہم آ گئے, لیکن بہت افسوس ہوا ہے. صبح سے جب ہم ویٹ کر رہے تھے تو 1:30 بجے ایک واٹس ایپ آیا ادھر ایک پولیس کو. اس میں یہ نام لکھا ہوا تھا کہ سید فخر جہاں, سہیل افریدی, تیمور جگڑا, مصدق عباسی, مزمل اسلم اینڈ شاہد ہٹک, ان کو کہیں کہ آپ لوگ باہر نکلیں گیٹ سے. پولیس والے آئے اور ہمیں کہیں کہ آپ لوگ جائیں. ہم قانون مانتے ہیں, قانون کو فالو کرتے ہیں. ہم سیٹ پہ ہو گئے. جب باہر آئے تو وہ ہمارے پیچھے باہر آئے. تو پھر ہمارے منسٹر صاحب نے ان سے کہا کہ اب باہر آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ادھر ہی ہوں گے. بعد میں پتہ چلا کہ ادھر سے آرڈر آیا ہوا ہے کہ وہ چیف جسٹس سے آرڈر لے آئے, کورٹ سے آرڈر لے آئے یا کہیں سے بھی لے آئے, لیکن ان کی ملاقات نہیں ہوگی. تو میں پوچھتا ہوں کہ ان کو کیا حرج ہے ہماری ملاقات سے, کیا مسئلہ ہے ان کو ہماری ملاقات سے. یہ جو پاکستان کے سوچتے ہیں کہ یہ ہم فیصلے کرتے ہیں, پاکستان ہماری وجہ سے چلتا ہے, تو یہ ان کی بھول ہے. پاکستان میں لوگ ٹیکسز دیتے ہیں, پاکستان میں لوگ قربانیاں دیتے ہیں. 1947 سے لے کر پاکستان کے عوام قربانی دے رہے ہیں. یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ صرف مزے کرتے ہیں, ادھر سے فارغ ہو جاتے ہیں تو باہر جاتے ہیں, باہر مزے کرتے ہیں. ان کو وہ تو پاکستان اپنا گھر بھی نہیں سمجھتے. یہی ہمارا گھر ہے, یہی ہمارا ملک ہے, ہم اس کے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں. عمران خان کے ساتھ جو ہم ہیں اس قربانی کی وجہ کہ وہ پیار کرتا ہے اس ملک سے,
آج یہ جو کر رہے ہیں اس کو بھگتنا پڑے گا، اور یہ آئے گا، ہمارا ٹائم بھی آئے گا انشاءاللہ، پھر ہم دکھائیں گے ان کو. شکریہ. پاکستان زندہ باد. عمران خان پائندہ باد.